کربلا وچ انج لگا جی میں روشنی ہو گئی ہے ابن سعد کہہ ہے اے حرملہ بن قائل تو بڑا ماہر نشانے باز ہے حسین دائے پتر بھی خالی نہ جائے حرملہ نے تیر جوڑے آئے اللہ اکبر جدورہ نے ویکھیا ہوئے گا فرشتیاں نے ویکھیا ہوئے گا انہاں دیا میں چیخا نکل گیا اوڑ گیا کتھے معصوم اصغر دا پاک گلا تے کتھے حرملہ دا تیر جدو تیر چلے آئے اصغر پاک دے حلق جو گزر کے حسین دے سینے نر پیوست ہو گیا ہے حسین پاک دے بازو وچ لگائے میرے حسین نے پتر نو چھتی نال لپیٹ لے آئے علی اصغر نے بابا جان دیا نظرہ نل نظرہ ملائیاں نے یہ زبان حال لڑ پوچھے بابا اپنے پتر نہ راضی ہو جائیں ایک تیر تے تیرے حصے دا میں بھی چل گیا میرے پاک حسین نے تیر کھچ آئے علی اصغر نے آخری ہچکی لئیے حسین فرماتے نے بیٹا رک جائیں ذرا اپنی امی کو جا لیں تیری بہن سکینہ اڑیک دیو سے میرے پاک حسین خیمے اول ٹرے نے نکی دھی نکل کے باہر آ گئی اللہ اکبر تے حیران ہو کے سوچیا ہوئے گا جدو خیمیاں بچو نکلے آئے میرا ویر روندہ بابا چپ آئے ہن ویر چپے میرے بابے دیاں کھائچ وتھروپیاں نکل دیاں انشاءاللہ خیر ہوئے پتہ نہیں تھی دے دل کی خیال آیا ہے جڑیاں پوچھدیاں نے میں بابا میرا ویر روندہ کیوں نہیں بھئی بچیاں والیوں بچے روڑ تے گھر والے پوچھ دینے کیوں روندہ ہے پتہ نہیں کی خیال حسین دی دید دل وچھا جڑیاں پوچھ دیا ہے بابا میرا بھیرا روندہ کیوں نہیں حسین دینر نہیں بولے دیاں نر بول دیو پیار کر دیو جدو خیمیاں دی اندر آ گئے میرے حسین بادشاہ نے پتر دی جھولی دے کے فرمایا سکینہ آپ پہ بلا لے تیرا ویر میرے نر بولنا چھوڑ گیا ہے میرے پاک حسین نے اپنی آخری قربانی دیتی ہے تاندے سیانے نانے کہ پاک دیل پئی ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے اللہ تبارک و تعالی انہاں دوستانوں اس محفل پاک دے انعقاد تے اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے ڈیرہ کورڑاں نزد لنگر مخدوم علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب محمد جنید صاحب اور حضرت علامہ پیر سید فیصل بخاری شاہ صاحب انہوں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا جڑے دوست بھی بانی محفل آصف ریاض صاحب اور زاہد علی صاحب ممتاز ابو بکر صاحب اور تمام کورڑ برادران یا سندھی برادران اللہ انہوں نے برکت دے بھائیو اور دوستو اللہ کریم آپ سب دی
آپ سب بھائیاں دی اللہ کریم اتنی محبت بھری باذوق اور عشق والی حاضری قبول فرمائے. سارے میرے نال مل کے باواد بلند اور سر بلند اور ہاتھ بلند ایک پرزور محبت والا بارگاہ حسینی دے اندر سلام پیش کرو، پھر تقریر شروع کرنے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. الحمدللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء امین علی وحی السماء وعلی آلہ المصطفیٰ واصحابہ المجتبى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. حاضرین محترم، اللہ توڑا گرم موسم میں شرکت کرنا قبول فرما کے حشر دی گرمی تو ان محفوظ رکھے. یاد رکھیے سب تو پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ دی ذات نو منیا جائے اور او دی ذات صفات اور عبادات وچ کسے نو اس دا شریک نہ ٹھہرایا جائے. اپنیاں بنائیاں ہویاں مذہبی علامات تو منتا مننیاں اور انہن حاجت روا مننا اے چیزاں شرع شریف دے اندر ممنوع نے. اہل سنت دے عقیدے جو چیز بندیاں بنائی ہوئے او دے کو نہیں منگنا چاہیدہ، جس سان بنایا ہے او دے تو منگنا چاہیدہ. عورتانوں میں عادت ہوندی جو ہر شے کے منت من دے دیا نا، میں فلانی جگہ تے گئی تو میں او دے کے منت منی. منت صرف اللہ کے منیا. دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اور حضور تو بعد کسے تے بھی وحی دا نزول مننا اسلام دے دائرے تو نکل جانا. حضور تو بعد کسے تے وحی نازل نہیں ہوئی. حضور تو بعد اہل سنت دے عقیدے وچ کوئی معصوم نہیں. اللہ والے محبوب ہستیاں اللہ اور دے رسول دیاں محفوظ نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل نال محبت کرنا اے فرائض میں شامل ہے، اے سنت نہیں ہے. حضور دی آل نال محبت کرو اے فرض. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات دا احترام، عزت اور مقام و مرتبہ ملحوظ خاطر رکھنا اور عقیدہ رکھنا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تسی ساڑھے کوڑوں محفلہ سن لیندے ہو، گفتگو سن لیندے ہو، لیکن تواڈے عمل دا اے عالم ہوندہ ہے کہ تسی پھر پودے ٹر جاندے ہو. جدو جان تو منع کری کسی بھی منکر اہل بیت ازواج رسول اور اصحاب حضور دی محفل سنیاں نہیں جانا چاہیے.
یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے نبی پاک نے فرمایا آخری زمانے دے اندر کچھ لوگ ہون گے جو میرے صحابہ نے برا بھلا کہن گے، وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، انہاں دی محفل وچ نہ بیٹھنا، وَلَا تُوَاقِلُوهُمْ، تے نہ انہاں کولوں کھانا کھانا۔ اس واسطے کسے صحابہ دے منکر دا نہ لنگر کھانا چاہیے تے نہ انہاں دی محفل شرکت کرنا چاہیے، حضور ناراض ہون گے، آپ اس بات نو یاد رکھیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ لوگ اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم نے لنگر کا انتظام کیا ہے۔ تو اہل سنت کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان سے یہ کہا کریں کہ اشتہار پہ یہ نہ لکھیں کہ یہاں لنگر کا انتظام ہوگا، اشتہار پہ لکھیں کہ یہاں پر ابو بکر و عمر اور اماں عائشہ کا احترام ہوگا۔ اگر ہمیں بلانا چاہتے ہیں نا کہ سنی آئیں تو پھر اشتہار پہ لکھیں کہ یہاں پر اہل بیت اور اصحاب حضور کا احترام ہوگا، جہاں احترام نہیں ہوگا وہاں سنی کا جانا حرام ہوگا۔ آپ کو ہر طرف بھاگنے کی عادت ہوتی ہے، سنی کا ذہن اتنا لوفر نہیں ہونا چاہیے کہ جدھر منہ اٹھا کر بھاگ جائے۔ میں اس کو سنی نہیں مانتا، میں اس کو سنی مانتا ہوں وہ جب بھی جاتا ہے اپنوں کی محفل میں جاتا ہے۔ دوستو اور عزیزو، 10 محرم الحرام آل رسول دے ذکر کرن اور سنن دا دن ہے۔ سنی علماء دی محافل میں شرکت کرو، بیٹھو اور گل سنو، گل کرو۔ آپ کو سمجھ آگئی کہ نا؟ وہ تھے بھئی محفل ہوندی ہے جڑی تسی کردے ہاں محفل اوتھے ہوندی کون بیان کر بھائی اوتھے بیان ہوئے گا او دے وچ شرکت کرو، اس جگہ سے بیان ہوئے گا اوتھے شرکت کرو محفل پاک وچ، نہیں تو اپنی محفل وچ آستانہ علیہ وجمہ شریف اٹھے حاضر ہو اور خود اندر شرکت کرو تاکہ ساڈا دن حسین بادشاہ دے ذکر وچ تے انہاں دی فکر وچ گزرے، کسی اور طرف جانے دی ضرورت نہیں۔ لوگ آندے نا بھئی فلانے فرقے نہیں کرو، فلانے کسے فرقے نے کچھ آکھن دی ضرورت نہیں، صرف سنی انال نہ جان تے ساڈی کامیابی آپ ہی ہو گئی۔ اسی کسے فرقے نے ختم نہیں کرنا چاہتے، اسی کسے فرقے نہ لڑنا نہیں چاہتے، اسی امن پسند لوگ ہاں، تاں ہی تے توانا نیا انہاں نہ اپنا کرن دیو تو تسی اپنا کرو۔ تسی جٹ بندے ہو تو انہاں اس توانا با اپنے گھر ونگار پئی ہوئے تو دوجیاں دی کنک وڈن جان والا بندہ سیاںا نہیں سمجھ آئی گا۔ بغرے وچ ونگار پئی ہے تے منڈا آندا میں اودے جا کنک وڈنا، تواں رولا کی؟ اپنے گھر رہو، تواڈے گھر بڑا کام ہے۔ تو جنہ کول مال ہے وہ اپنا مال دین تے خرچ کرو، ذکر حسین محافل ذکر امام علی مقام دا انعقاد کرو جیسے قرد برادران نے کی۔ میں انہاں بچیاں داد دینا کہ اس ڈیرے تے ایڈے دور دراز علاقے میں اتنے بندے کٹھے کر دیں، اتنے لوگاں دعوت دیں، کوئی لنگر پانی پکان دیں۔ ہاں جی ہاں، تو ایدہ مطلب ہے خرچہ تے پھر کر دیں۔ تو ایک بندہ حالانکہ مزدور آدمی نے، میں ان دے گھر گیا، میں نہیں گھر بیک کے لگا بھی 1 کروڑ پتی، مطلب مڈل کلاس لوگ نہیں، مگر انہاں دا عشق مڈل کلاس نہیں، مالی اعتبار نال مڈل کلاس نے، مگر عشق انہاں دا ہائی کلاس ہے۔ تو اپنے عشق دے زور اتے، اپنی محبت دے زور اتے نبی پاک سرکار دے نواسے دی بارگاہ ہر سال اتنا بڑا ایونٹ کروا کے تو یہ نذرانہ پیش کر دیں کربلا جاتا ہے کہ سرکار ہے ساڈا بھی قبول ہو جائے، تو یقیناً قبول ہوتا ہے۔ آپ سب بھائی انہاں تعاون کریا کرو، اور ایک تعاون یہ بھی ہوتا ہے بھی آ جانا، ایک تعاون یہ بھی ہوتا ہے بھائی آ جانا، تو آپ دا آ جانا بھی کمال۔ بابا ریاض کی دیں بایا ہے اوکھا تے نہیں ہوندہ، ہاں حالا چل
توجہ ہے تواڈی بھائی دوستو اور عزیزو اللہ کریم آپ کو نوجوان کھڑا ہو جائے نا تو بابیاں با چھڑیا کرو اینا کو پتر تھوڑا کریا کرو اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کو جزائے خیر نال نوازے دوستان محترم اور پیارے سنگیو اسی اللہ دا شکر ادا کرنے الحمدللہ دی ہدانا لہذا اللہ نے سانو اس پاک ذکر مشغول فرمایا اور کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی تو بچایا جیڑی اللہ اور دے رسول کو پسند نہیں. اگر آپ کی توجہ ہوئے تو آپ نو تھوڑی جی گفتگو بھی سنانا چاہتا تاکہ آپ دا اتنی ویسے تو تقریر پہلے بہت اچھی یقیناً ہوئی ہوئے گی پر میں بھی آیا تو کوئی جیسا میں نے بھی پان دیو آپ زیادہ تھکے تھے نہیں آپ انہوں اللہ برکت دے تو تھوڑے جے الفاظ میں پیش کرنے نہیں انہوں دھیان نال سن لینا ہے میرا تو اٹھنا وعدہ ہے دھیان نال سنو گے تو برکت حاصل ہوگی ذہن بدل جائے گا ذہن اچگل بہ جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خاندان دی عورت نال نکاح کرو توجہ ہے کہ اچھے خاندان دی عورت نال نکاح کرو بڑے کرمالے بندے ہو تو آنی اڈی ڈو کی گل میں سمجھانی کوئی نہیں گل اتے اتے بجے سن فرمایا نے اچھے خاندان نال نکاح کرو تو جیدے سرکار آپ نکاح کیتے یقیناً وہ خاندان اچھے سمجھ کے کیتے گئے. بھائی صاحب آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہو ہونتے بندے بڑے سیاڑے ہو گئے نے ساریاں گلنا جان دے نے تے اے ہون کئی بندے میں جٹ جے وینا نا تو نہ تو پوچھئے پاکستان نے حکومت کی دیئے تو آندے نے رہن دے ہو سان پتہ ہے کنا دی توجہ ہے کہ نا ایدہ مطلب ہے حالانکہ دے راتی وزیر اعظم دے نا آگے اور نہ آئی ہوں گے لیکن آندے نے سان پتہ ہے حکومت کی دی یعنی ایڈے سیانے بندے نے یہ ہو کی نہیں سکتا ہے پہ گل سمجھائیں سمجھنا ہوں دیو انہاں وچریاں گلاں دا بھی پتہ ہوندا ہے میرے نبی دے نکاح نے 11 رسول اللہ دے 11 نکاح نے اور مولا علی دے 9 کتنے ہو گئے 20 تے بھائی صاحب 4 میرے پاک امام دیاں بیویاں کربلا بے سن تے 6 نکاح امام حسن سرکار ود کٹ ہو سکتے میں پوچھنا چاہنا بے جلے 3 نکاح نے اے سن او ٹبر نہیں ڈھوڑ لینے چاہی دے تاکہ اسی انہاں تے چنگیاں منیے جدے ساڑھے سید بیاہ کر دے رہے کیونکہ بھئی ہون اساں تے ڈھوڑ کرنی ہے تاریخ بھی تاریخ دی کتاب ویکھی تے فلانے بندے دا پتہ لگا تاریخ دی کتاب ویکھی تے فلانے بندے دا پتہ لگا تاریخ دی کتاب ویکھی تے فلانے بندے دا پتہ لگا اے سید تے مرکوڑ ہائے تے انہاں دے سامنے وہ بندے پیدا ہوئے جب میں پڑے انہاں دے خاندانہ ٹبران ساریاں نے سید جان دے آئے جی تے جے امام حسین سرکار دی شادی بھی اشرہ مبشرہ صحابہ بھی تو کسے صحابی دی بیٹی نہ ہوئی ہو امام حسن دی شادی بھی کسے صحابی دی بیوی نہ بیٹی نہ ہوئی ہوئے اور بلکہ تھوڑا جا راز میں کھولن دیو امام حسن دی شادی بھی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہوئے تے امام علی دی شادی بھی فاطمہ زہرہ پاک تو بعد ابو بکر دے گھر ہوئی ہوئے تے رسول اللہ دی شادی بھی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہوئے تے پھر سانے مننا چاہی دا ہے بھئی کمیاں دا ٹبر ہو بھی نہیں جدے سردار بھیتے نے ہو بھی سردار ہی نہیں کوئی اے جڑے بندے آروز سن نا گوتریاں کوڑوں گوتریے سمجھ دے ہو نا نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے گوتریے آندے میں کہہ گویا صاحب اسی بھی انجی آندے پر نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے پر میں کوئی سردار ڈٹھا نہیں جڑا اپنے ڈرائیور آل شادی کرے تو آٹے دیلے میں کوئی ایم پی ایم این اے ہون گئی تے تو آن لگتا ہے تو ایم پی ایم این اے جڑے نو اپنے نوکران کمیاں شادی کر دے
یا اپنے منڈیاں دیاں شادیاں اپنے برابر دے حل کر دیا تو اے سارے ایم پی ایم این نے بھی رلا لویے تے میرے حسین تے حسن تے علی پاک نال تے نہیں نہ رل دے جی تے سن سمجھنا چاہیے ہے بھائی اے دا سن پتہ ہے ہونا باقی دے کرنا چاہیے ہے تے جتھوں دین جنہ دے گھر آیا ہے انہاں نہیں پتہ ساڈے جوڑ دے کون نے تے نبی پاک سرکار دا نکاح بھی صدیق پاک ال ہوئے تے علی پاک دا نکاح بھی صدیق پاک ال ہوئے تے حسن حسین سرکار دا نکاح بھی اس خاندان ال ہوئے حسن پاک دا تے سانو اے سمجھنا چاہیے بھئی ایک کمی نہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ عرب وچ بھی سردار ابو بکر تے عمر نے جنت وچ بھی سردار ابو بکر تے عمر ہون توجہ ہی کنا کمال کر دے کمیاں کسی سردارانہ رڑا چھڑ دے ہو میں کہا سی نہیں رڑایا جنہ نکاح کرن لگے آنکھیں قبول ہے انہاں رڑایا نہیں سمجھ آئی گا بجے تو نکاح پڑی دا دیاکھی دا فلانے دی بیٹی فلانے حق مار وچ دے وہ فلانے دی دی فلانے نہ دی تو اٹھے نگاہ دی تھی تے کو بندہ آندہ نہیں قبول ہے تے جو انہاں نسائیاں قبول کر لیا ہے تے ان امت نو کی مسئلہ ہے توجہ ہے کچھ بندے نا ماڈرن ذہن دے ذرا لبرل دے ہونے سننی وہ سانو آن دینے بھئی یہ دیاڑے جو پاکاں دے ذکر دینے تو بیچ صحابہ دا نا کیوں لیں دے ہو میں کہ انہوں نے بھی دسیا کرو با دیاڑے جو پاکاں دے نا تے نہیں تو اسی انہاں تے تنقید کیوں کر دے یہ نیرا شان نہیں آکھنا ہے تو ذکر کیوں کر دے ہو پہلا انہاں نہ کیا کرو وہ تنقید کرنا چھاڑ دینا سی تعریف کرنا کر جائیں گے دا دیاڑے ایسی انہاں دی تنقید دا جواب نہیں دیاں گے صرف فضائل بیان کریں گے صحابہ دے اہل بیت دے فضائل بیان یہ انہاں کو انہاں دا نام لے کے آکھنا فلانا آئیدہ تو فلانا آئیدہ تو پھر جواب دینا ساڑی مجبوری ہوندی ہے پھر اسی اپنی قوم نو دسنا ہوندہ ہے بگال انج نہیں گل آئی جی یہ محفل پاک ہونی ہے تو سار محفل چاکھنا ہے دروازہ ساڑ چھڑیا نے دینج کر چھڑیا نے تو پھر اگو سان دسنا پوندہ جھوٹ ہے انہاں تے آکھن دیو کہ نہ بولو انہاں تے کو دسنا نہ نہیں جھوٹ ہے نہ کرو آؤ پاکاں دا ذکر تسی بھی کرو تے پاکاں دا ذکر اسی بھی کرنے ہیں جی اگدو ہلاؤ گے تو مڑ اسی تھوڑا جا جواب ہی دینے ہیں وہی مڑ بھی کچھ نہیں ہے اٹیک مڑ بھی کوئی نہیں کرتے صرف دفاع کرنے ہیں ڈیفینڈ کرنے ہیں وہیں نہیں آنجے اٹیک کوئی نہیں اٹیکنگ پوزیشن اچھی نہیں ہے آپ نے سمجھ آئیے تو پہلا یہ ذمہ داری انہاں تے آئے ہوندی ہے کہ ذکر جو پاکاں دے دیاں محفلاں نے تے ہن پاکاں دے ہی کردے رہو جڑے نئے بوندے انہاں دا وچ کیوں لیاوندے ہو جی تساں وچ لے آندے تے مڑ سانو مجبوری بننی مڑ اساں وی لے آونا آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تو عزیزو اور ساتھیو یاد فرما لو کوئی صحابہ پاک سرکار نو کمی نہ کہ ہلکے الفاظ نے انہاں سے استعمال نہ وہ اپنے آپ نو جو آندے نہ کھڑا سان انہاں نے یہ آکھنا چاہیے جو حضور فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قول اہل الجنہ حضور نے فرمایا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ اور بلال سرکار نے تے انہاں نے بھی جنتیاں دا سردار آکھا اور میرے آقا میرے مولا امام حسن اور حسین نو آپ نے جنتیاں جوانہ دا سردار آکھا حضور دی زبان جو نکلے سنیاں دے نزدیک او حق حضور دی زبان جو حق تو سوا کچھ نکل دے ہی نہیں جو میرے سائیں فرما دیں وہ حق آپ دی توجہ ہے میری طرف اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے پیارے دوستوں اور پیارے سجنوں پیارے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی والے آقا میرے مولا میرے مرشد میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا من محبنی جو مجھ سے محبت کرے وَأَحَبَّ هَذَيْنِ اور حسن اور حسین دا ہاتھ پھاڑ کے فرمایا انہاں دوہاں نال محبت کرے
میرے نال محبت کرے پھر حسن اور حسین نال محبت کرے وَأَبُوهُمَا وَأُمُّهُمَا اور انہاں دی والدہ اور انہاں دے والد دا عقیدت مند تے محبت کرنے والا ہوئے کانا معی فی درجتی یوم القیامہ فرمایا او جنت اس درجے تے ہوئے گا جس درجے چ میں محمد مصطفیٰ ہوں. آپ بات نو ہلکا سمجھو آپ نو سمجھ نہیں آئی آپ نے نوٹ نہیں کیتا کہ رسول اللہ نبیان دے سردار نے پر آپ فرما دیں جڑا میری آل نال محبت کرے او جنت چ میرے نال ہوئے گا او حشر چ اس درجے تے ہوئے گا جس درجے تے میں ہوا گا. نبیان نال کھلونا جے تے حسن حسین نال محبت کرو. اللہ آپ نو اس دا اجر اے عطا فرمائے گا جنت بھی ملے گی اور دنیا میں سونی ہو سی جنو محبت حسین نصیب. اور ایتھے اینڈ ہو گیا ایتھے بس ہو گئی اس توتاں گل ہی کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گود وچ حضور دے صاحبزادے نے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ دے صاحبزادے کتنے؟ 5 حسن حسین بھی بیچ پاؤ. ویسے آپ دا جواب ٹھیک ہے کترائے نہیں مگر حسن حسین بھی حضور دے ہی بیٹے نے. حضور نے فرمایا ہادان ابنایا یہ میرے بیٹے ہیں جیڑے باقی بیٹیاں چو بیویاں چو پیدا ہوئے بیویاں چو پیدا ہوئے اترائے تے جیڑا بیٹی چو پیدا ہوئے 2 اور لال بھی تھے. 5 ہن ذرا فقیر دی گل سن لینا جدوں سرکار نے چادر چ لیا ہے ادو صرف 2 چادر سرکار دی جڑی ہے چادر وچ کتنے نے مبالے وچ کتنے نے 2. ارے بھائی صاحب چادر وچ بھی 2 تے مبالے وچ بھی 2 تے جڑے ساتھوں روز پوچھدے نے جے بیویاں بیٹیاں 4 نے تے دوجیاں 3 چادر وچ کیوں نہیں؟ اگوں تسی بھی اتنا پوچھ چھڑیا کرو پتر تے 5 ہے وچ صرف 2 ہے دوجے 3 کیوں نہیں؟ گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں تے او پھر تو نہ کھڑ گئے پھر او فوت کیوں ہو گیا ہے؟ تسی آکھیا جے پھر سن پتہ تے لگ گیا نا جڑے فوت ہو جان او نہیں آوندے. فاطمہ زہرا دیاں بہناں بھی اس تو پہلے فوت ہو گئیاں سن جدوں چادر والا تے مبالے والا واقعہ ہویا. اس واسطے چادر کوئی نہیں روز پوچھتے ہو تو کہاں ہیں تو کہاں ہیں. میں کہ قرآن میں ہیں یا ایھا النبی قل لازواجکا و بناتکا جتھے قرآن بیٹیاں کہہ دے وے پھر سانو اوتھے تقسیم دی تے ضرب دی تے تاریخ تے سن ویکھن دی ضرورت نہیں. میرے اللہ دے پاک کلام ظاہر کر دیتا حضور دیاں 4 بیٹیاں سنی 4 ہی بندے رہن. آپ کو سمجھ آگئی کہ نہ آگئی بابا؟ اللہ آپ کو برکت دے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے کہ آپ دین اچھی طرح سمجھیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا دی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ چادر تھلے کوئی نہیں مگر اہل بیت وچ ہے نہیں. مولا علی دیاں 3 بیٹیاں حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ زینب پاک حضرت علی پاک دیاں شہزادیاں اے چادر وچ کوئی نہیں مگر اہل بیت وچ ہے. دسو حضرت حسین پاک دی بہن حضرت زینب اہل بیت چین کے نہیں مگر چادر اٹ کوئی نہیں. اسی تنی کدی پوچھیا چادر اٹ نہیں تے ہے نہیں کوئی نہیں. جی میں علی دیاں بیٹیاں چادر اٹ نہ ہون تے بیٹیاں ہیں ایویں نبی دیاں بیٹیاں چادر اٹ نہ ہون تے بیٹیاں ہیں علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ سانو انہاں دا با ادب رکھے جنہاں دے رتبے اللہ بلند فرمائے. میری گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ نبی پاک علی پاک دیاں بیٹیاں چادر دے ہیٹھ توجہ ہے حضرت فاطمہ زہرا دی امی جان چادر دے تھلے رسول اللہ دے بیٹے چادر دے تھلے. یہ دوجیاں دا نہیں پوچھ دے یہی پوچھ دے نہیں اگر بیٹیاں ہیں تو چادر کے نیچے کیوں نہیں؟ اللہ کہ ایسی کو کدی بھی نہیں آکھیا. اے جواب دیو بھائیو اے فرقہ واریت نو ہوا دین والیاں گلاں نہیں انہاں تو بچنا دارو ہے. میرے مولا حسین سرکار آپ نو چادر دے تھلے میرے حضور نے بلایا ہے حسن حسین نو بلایا ہے
زہرا پاک نو بلایا ہے، علی پاک نو بلایا ہے، پیچھے تک کھلوتے بندے تک میرا اے بات پہنچے اور ادھا رسپانس کرو میں نہیں دسو اور جنہاں نو حضور نے چادر تھلے بلایا ہے وہ بھی صدیاں آئے نے، جنہاں نو روزے وچ بلایا ہے وہ بھی صدیاں آئے نے۔ چادر آڑیاں دا بھی احترام کرو، روزے آڑیاں دا بھی احترام کرو۔ توجہ ہوگی آپ دی؟ جڑے چادر دے تھلے نے وہ بھی حضور دی مرضی نال نے، جڑے روزے دے تھلے نے وہ بھی حضور دی مرضی نال نے۔ گڑ ورگیا مٹھیا آپ نو سمجھ آئیے؟ وہ دھکے نال ہو گئے، دھکے نال کوئی بندہ روزے دے اتے نہیں جا سکتا، سائیں بلان تے جاندا ہے۔ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، ہم مولا حسین کے غلام ہیں، ہم مولا حسین کے خدام میں سے ہیں اور مولا حسین کے عاشق ہیں، مولا حسین کا ذکر ہر سے جہاں بنا کے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ دا قرآن سنو میرے سجنوں، میرے اللہ دا پاک قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن ساریاں گلاں کیتیاں نے جڑے نبی پاک نال لڑدیا ہویا، بدر تے حنین تے خندق تے او دے شہید ہوئے نے، او بھی زندہ نے۔ جڑے میرے نبی دے نواسے حسین نال لڑدیا کربلا شہید ہوئے نے، او بھی زندہ نے۔ اور میں دسو بھئی حسین کربلا و یزید دے خلاف کھلون تے مارکہ حق و باطل ہے کہ حق باطل دی لڑائی ہے نا؟ تے جس لئے رسول اللہ بدر دے میدان اچھ کھلوتے نو حق باطل دی لڑائی نہیں بولو۔ حضور بدر دی جنگ جس ویلے کھڑے نے وہ حق باطل دی لڑائی نہیں، جلے صحابہ حضور دے نال کھلوتے ہیں وہ حق باطل دی لڑائی نہیں، وہ بھی حق باطل دی لڑائی ہے بھائی۔ بول دے کوئی نو کوئی جی، جس لئے رسول اللہ ابو جال دے مقابلے جنگ بدر اچھ کھلوتے ہیں جڑے صحابہ حضور دے نال آئے وہ حق باطل دی لڑائی ہے چاہے یا انجے آئے۔ اس جنگ دا مقام کربلا باڑی جنگ تو بھی اچھا ہے، کیونکہ ایتھے نواسہ رسول نے، ایتھے خود رسول اللہ نے، ایتھے اصحاب حسین نے، ایتھے اصحاب رسول نے۔ آپ کو مسئلہ سمجھن لگیا کہ کچھ دقت لگ دی ہے، بڑا ٹائم لگ دا ہے، تاں جا کے سنیاں سمجھ ہوں دی۔ مسئلہ ہویا ہے، میں مسئلہ پہ کرنا بڑی ذمہ داری نال اور یاد کر لوں۔ کربلا بھی مارکہ حق و باطل ہے، بدر بھی مارکہ حق و باطل ہے۔ صرف ساڑھے جڑے شاعر، ناخان تے نقیب تے خطیب نے یہ گلاں صرف اٹھو دیاں کر دیں، ادلیاں نہیں کر دیں۔ مارکہ بدر وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے وچ پہ کے رو رو کے اللہ کو دعاواں منگ دیا ہے کہ یا اللہ اے 313 نہیں جڑے میں لے کے آ گیا میری محنت ہے۔ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور نہ لڑدیاں ہویا دین تے قربانیاں دیتیاں نے۔ بھائی جان، حضرت امیر حمزہ دا عہد شہید ہونا نکی قربانی نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ دا عہد جنگ لڑنا نکی قربانی نہیں ہے، بڑی بڑی قربانی ہے۔
عزیزان محترم میرے سجنوں میرے عزیز کربلا میرے مولا حسین دے انہاں دے رفقا دا لڑنا نکی قربانی نہیں ہے بلکہ اسی دے 1400 سال بعد بھی آنے کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے کیا جلوہ کربلا میں سجدے میں آکے سر کو کٹایا حسین نے سجدے میں آکے سر کو کٹایا اور نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے مل کے آنکھوں کیا جلوہ کربلا میں اگر گرمی محسوس کر دے ہوتے خاموش ہو کے سن لو جی عشق دی گرمی محسوس کر دے ہو تو میرے نال مل کے پڑھ لو کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے داد 15 صدیاں بعد بھی سنیاں دلے اے حسین ابن علی تیری شجاعت نو سلام ہوئے تیرے سجدے تے تیری شہادت نو سلام ہوئے پیار تے عشق نال کو سلام یا حسین مل کے پیار نال کو سلام یا حسین مل کے ذرا ہاتھ بلند جذبہ بلند سلام یا حسین 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 سنیو رل کے پیار کر دیو حسین پاک نال دعا کرنا اللہ حشر دے دے میں حسین بادشاہ دی سنگت نصیب فرمائے کیا جلوہ کر دکھایا حسین نے سجدے میں آکے سر کو حسین نے اور نانے کے پاک دین پر نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی اپنا بھیرا عباس وار ہے بندہ وجود دے اعتبار نال کتھے بیٹھا ہے یہ چیز مانے نہیں رکھتی بندے دا ذہن کتھے اے مانا رکھنا وجود ایتھے ہوئے تو ذہن کربلا ہونا چاہیے آؤ مل کے دوبارہ پڑھو نانے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی اپنا بھرا عباس وار ہے اپنا بھرا ابو بکر وار ہے اپنا بھرا عثمان وار ہے اپنا بھرا عمر وار ہے اپنا پتر علی اصغر وار ہے علی اکبر وار ہے اونو محمد وارے نے اپنے یار وارے نے اپنے نانے دے یار وارے نے نانے کے پاک دین پر ہر چیز
اپنے پاس بچایا حسین نے کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا میرے حسین کربلا دے میدان جنے سجنا ذرا کربلا آیا تینوں سمجھاوا ایک ویڑا ہو بھی آیا ہے جدو کربلا دے پیڑ وچ او سپاہی شہید ہو گئے جڑے آپے جا سکتے آئے کربلا دی ہوا نے کو منظر ویکھے آئے ہن حسین نے او سپاہی ہاتھاں تے چکے آئے جڑے اجے ٹر نہ سکدے اپنا 6 مہینے دا پتر لے کے میرا حسین کربلا آ گیا ہے نالے کے پاک دین پر ہر چیز وار دی کی سیدہ دیل تیوار چھڑیا ہے کی سیدہ دیل تے قربان کر چھڑیا ہے میرے پاک حسین پتر نو لے کے کربلا آ گئے لوگ وے دن کو بھی دیا میرے حسین قرآن لے آیا ہے شاید حسین سلو کرنا چاہ رہے میرے حسین نے سنیا کہ آپ نے پتر سامنے کر کے پتر جے چہرے تو کپڑا ہٹا کے دکھایا ہے او کوہیو میں سلح کرنا نہیں آیا میں تے تواڈا ظلم تے بربریت تے شقاوت بدبختی سیدہ نڑا دعوت وکھان واسطے آیا ہوا جدو حسین پاک دے پتر دا چہرہ کھلیا کربلا وچ انج لگا جی میں روشنی ہو گئی ہے ابن سعد کہہ دے اے حرملہ بن قائل تو بڑا ماہر نشانے باز ہے حسین دائے پتر بھی خالی نہ جائے حرملہ نے تیر جوڑے آئے اللہ اکبر جدھورا نے ویکھیا ہوئے گا فرشتیاں نے ویکھیا ہوئے گا انہاں دیا میں چیخا نکل گیا اوڑ گیا کتھے معصوم اصغر دا پاک گلا تے کتھے حرملہ دا تیر جدو تیر چلے آئے اصغر پاک دے حلق جو گزر کے حسین دے سینے نر پیوست ہو گیا ہے حسین پاک دے بازو وچ لگائے میرے حسین نے پتر نو چھتی نال لپیٹ لے آئے علی اصغر نے بابا جان دیا نظرہ نل نظرہ ملائیاں نے زبان حال لڑ پوچھے بابا اپنے پتر نہ راضی ہو جائیں ایک تیر تے تیرے حصے دا میں بھی چل گیا میرے پاک حسین نے تیر کھچائے علی اصغر نے آخری ہچکی لئیے حسین فرمانے نے بیٹا رک جائیں ذرا اپنی امی کو جا لیں تیری بہن سکینہ اڑیک دیو سے میرے پاک حسین خیمیاں وال ٹرے نے نکی دھی نکل کے باہر آ گئی اللہ اکبر تے حیران ہو کے سوچیا ہوئے گا جدو خیمیاں بچوں نکلے آئے میرا ویر روندہ بابا چپ آئے ویر چپے میرے بابے دیاں کھائے چوت روپیاں نکل دیاں انشاءاللہ خیر ہوئے پتہ نہیں تھی دے دل کی خیال آیا ہے جنیاں پوچھنیاں نے میں بابا میرا ویر روندہ کیوں نہیں بچے والیوں بچے رون
تے گھر والے پوچھتے نے کیوں روندا ہے پتہ نہیں کی خیال حسین دی دھی دے دل وچ ہاں جڑیاں پوچھدیاں ہیں بابا میرا بھرا روندا کیوں نہیں حسین دی نال نہیں بولے دھیاں نال بول دیو پیار کر دیو جدو خیمیاں دے اندر آ گئے میرے حسین بادشاہ نے پتر دی جھولی دے کے فرمایا سکینہ آپ پہ بلا لے تیرا ویر میرے نڑ بولنا چھوڑ گیا ہے میرے پاک حسین نے اپنی آخری قربانی دیتی ہے تاندے سیانے نانے کہ پاک دیل پئی ہر چیز وار دی کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے العاقبۃ للمتقین والصلاۃ اے اللہ سب سنگیاں دی حاضری قبول بیماراں نو صحت عطا فرما بھکھیاں نو رزق بے اولاداں نو اولاد تندرستاں دی تندرست جو سنگیاں دے دل وچ ارادے نے میرے مالک سب دے پورے فرما اپنا فضل تے اپنا کرم فرما دینی دنیاوی نعمتاں اور بھلائیاں نال مالا مال حضور دے سب غلاماں دی خیر فرما یا اللہ جتنے سنگی یار ویلی آئے انہوں دی حاضر اللہ سونیاں کڑر برادران نو خیر تے آفی ایک بات بھائی صاحب فقیر دی عرض سن لو کہ جس بندے بھی میں نے ملن دی کوشش کی تھی اس میری گل منی نہیں ملنا ہوئے تو اٹھے آؤ سارے سلام ہو گیا نہ کوئی ہاتھ ملائے تو نہ کوئی اپنا ہاتھ میں ٹچ کرے تو مہربانی میرے بچوں اللہ تو آنا قبول فرمائے جمعی